آج محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے 7 بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر بہت جلدی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے کیونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارا اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے اور ذو الحج کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی بھی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے، ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ اس لیے دوستو یہ بڑی اہم گھڑیاں ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں اور بڑا قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ اس عمل کو جس شخص نے کر لیا انشاءاللہ پورا سال اگلا ماہ محرم الحرام آنے تک اس کے گھر سے رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کا فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، عروج شہرت عزت سب اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں صدقہ کربلا کے شہداء کا رب کائنات آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اس لیے دوستو بڑا قیمتی عمل ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں، ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند مرتبے پر فائز کیا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس آئی اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ کے نکالا گیا، بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا 40 سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوستو پھر آپ اندازہ لگائیے یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، کتنی رحمت والا ہے۔ شب عاشوراء کو عبادت کرو گویا کہ 7 آسمان والوں کے برابر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ صرف ایک رات کی جو عبادت ہوتی ہے اتنا زیادہ رب کائنات آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنی تمام فرشتے یا آسمانوں پر جو مخلوق رہنے والی ہے 7 آسمانوں پر جتنی وہ عبادت کرتی ہیں آپ کو ایک رات کے اندر اللہ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات بڑی اہم رات ہے، چاند رات کی بڑی فضیلت ہے اور چاند کو دیکھنے کے بعد جب چاند کی آپ کو خبر مل جائے، اور میں آپ کو بتا دوں محکمہ موسمیات کے مطابق چاند آسمانوں پر ظاہر ہو چکا، بس ان قریب نظر آ جائے گا، جب اعلان ہو جائے آپ کو خبر مل جائے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، آپ خود اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیں یا آپ ٹیلی ویژن پر خبر سن لیں، فوری طور پر آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے، 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اس سے آپ کے گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک تو سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 70 بار یہ تسبیح بھی پڑھنی ہوگی۔ 7 بار یہ مختصر سی سورت ہے، جب آپ یہ دونوں ملا کر پڑھیں گے تو ان کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جب طاقت بڑھ جائے گی تو پھر رب کی بارگاہ سے جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے رب کائنات آپ کو عطا فرما دے گا۔ سال بھر کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلانا پڑے گا، بلکہ لوگوں کو آپ رزق تقسیم بھی کریں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ بس آپ نے یہ چند چیزوں پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس پر صحیح معنوں میں عمل کر لیتے ہیں اور یقین اپنے رب پر رکھ کر اس عمل کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ بس جب آپ یہ عمل کر لیں اس کے بعد اس کا ثواب آپ نے 72 تن جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کو ایک نئی زندگی دی، اسلام کو جس کے ذریعے عروج ملا، آپ نے ان شہداء کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے اور پھر آخر میں آپ نے ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ باری تعالیٰ شہداء کرب و بلا کا صدقہ خاص امام علی مقام کا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرنا ہے، وسیلہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صدقہ کربلا کے شہیدوں کا اللہ آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد مانگ لے، جس کے پاس دولت نہیں وہ دولت مانگ لے، جس کے پاس شہرت نہیں وہ شہرت مانگ لے، جس کے پاس بیماری ہے وہ شفا مانگ لے، جس کے پاس بیٹے نہیں وہ بیٹے
مانگ لے، جس کے پاس بیٹیاں نہیں وہ بیٹیاں مانگ لے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے وہ اچھے رشتے مانگ لے، جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں الغرض آپ رب کی بارگاہ سے ضرور مانگیے، انشاءاللہ مانگتے ہی آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ تو سب سے پہلے جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کیجئے گا، اور تازہ وضو کرنے کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں، یا نماز بچھا لیں، یا نماز نہیں بچھا سکتے تو ویسے ہی آپ یعنی کہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں جہاں پہ آسمان نظر آتا ہو، یا گھر کے سین میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات ہیں تو یہ عمل مسجد کی چھت پر بھی کر سکتے ہیں، گھر کی چھت پر بھی کیا جا سکتا ہے، الغرض کہیں بھی ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، ان کو خبر مل جائے کہ چاند نظر آ گیا، اس کے بعد وہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی گردش کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، سب کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آئندہ کے لیے پورے سال کے لیے اللہ تعالی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو پتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو ایک بہت عظیم شہادت ہے، بہت قربانیاں دی گئی اللہ کے راستے میں، اسی طرح جیسے کہ 10 محرم الحرام کو قربانیاں دی گئی، اسی طرح 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا، وہ مہینہ آخری اسلامی سال کا مہینہ تھا، اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے یکم محرم الحرام کو آپ کو پتہ ہے شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے دوستو آپ دیکھیے گا، آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھنا رب کائنات آپ پر کیسی رحمتوں کے نزول برساتا ہے۔ بس میں اس عمل کی زیادہ تعریف کیے بغیر آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ اپنے چھت پر بیٹھ جائیں، کھلے آسمان میں کہیں بھی بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، تعوذ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ ملا کر آپ نے پڑھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ، پھر دوبارہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یوں پڑھنا ہے، یہ 7 مرتبہ درود پاک، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی اور درود پاک پڑھ لیں، آپ نے پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین بھی ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھیں تو مل الحمدللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، مل الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اور 70 بار آپ نے یہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 بار، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 70 بار آیت الکرسی پڑھیے گا، اور اسی ترتیب کے مطابق آخر میں آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے، 3 بار اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، اس کے بعد اٹھ کر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، جو طریقہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا ہے اسی طریقے کے مطابق شہداء کرب و بلا کا واسطہ پیش کرنا ہے، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہوگی۔